बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास जुल्फ़कार अली भुट्टो एग्रीकल्चर रिफ़ॉर्म। जुल्फ़कार अली भुट्टो की जानिब से जो ज़रई इस्लाहात नाफिज़ की गई थी, ज़रई इस्लाहात की गई थी, उनके बारे में हम जानेंगे। इंट्रोडक्शन में जाएंगे। सबसे पहले जुल्फ़कार अली भुट्टो के बारे में जानेंगे, इनके रीजन कब स्टार्ट हुआ। आफ्टर द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, General Yahya Khan transferred power to Zulfikar Ali Bhutto, chairman of Pakistan People Party, on December 1971, and Bhutto region began. मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद जनरल याह्या खान ने 20 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन जुल्फ़कार अली भुट्टो को इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया। इस तरह जुल्फ़कार अली भुट्टो का दौर हुकूमत शुरू हुआ, उसका आगाज़ हुआ। ऑन 21 अप्रैल 1972 मार्शल लॉ वाज एबॉलिश्ड फ्राम द कंट्री। मुल्क से जो मार्शल लॉ था उसका ख़ात्मा कर दिया गया अंडर द इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1972। अबूरी जो आइन था 1972 का, उसके तहत जुल्फ़कार अली भुट्टो टुक ओवर द गवर्नमेंट स्टार्ट की। जुल्फ़कार अली भुट्टो टुक रेवोल्यूशनरी मेजर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। जुल्फ़कार अली भुट्टो अनाउंस्ड एग्रेरियन रिफॉर्म्स ऑन मार्च 1, 1972। इस तरह जुल्फ़कार अली भुट्टो ने हुकूमत संभालते ही जो इनकलाबी इक़दामात उठाए, और जुल्फ़कार अली भुट्टो ने 1 मार्च 1972 को ज़रई जो इस्लाहात थी उनका बाकायदा तौर पर ऐलान किया। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात करते हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो मेड मैनी रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर फील्ड विच बिकम वेरी बेनिफिशियल फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री, जो कि प्रॉस्पेरिटी के लिए बड़ी अहम बनी। और ये कब अनाउंस की गई? जुल्फ़कार अली भुट्टो अनाउंस्ड एग्रेरियन रिफॉर्म्स ऑन मार्च 1, 1972। So reforms in this field are very necessary and beneficial. जुल्फ़कार अली भुट्टो मेक ऑफ फॉलोइंग रिफॉर्म्स। उन्होंने कौन कौन सी रिफॉर्म की थी? लैंड ऑनरशिप रिड्यूस्ड, जो मलकियत थी ज़मीन की वो कम कर दी गई। किस तरह? एंड एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स जुल्फ़कार अली भुट्टो सेज दैट रिड्यूस द लैंड ऑनरशिप विच इज़ एज इफ़ लैंड इज़ इरीजेटेड, अगर ज़मीन जो है वो काबिल काश्त है, रिड्यूस्ड फ्राम 500 एकड़ टू 150 एकड़। अगर वो ज़मीन जो नहरी हो, जिसे हम नहरी ज़मीन कहते हैं, उसकी मलकियत 500 से 150 एकड़ नहरी कर दी गई। इट वाज रिड्यूस इफ़ लैंड इरिड, अगर बारानी हो ज़मीन, इट वाज रिड्यूस फ्राम 1000 टू 300 एकड़, तो ये 1000 एकड़ से 300 एकड़ कर दी गई। इन दिस वे एक्स्ट्रा लैंड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। और इससे पहले एक लाइन यहाँ पर ऐड करनी चाहिए, वो ये है कि इससे जो मुकर्रर हद से ज़्यादा अराज़ी थी वो रियासत की मलकियत करार पाई। ये फिर बाद में तकसीम की गई। गरीब जो किसान थे जिनके पास ज़मीन नहीं थी, बेज़मीन थे, द लैंड इन एक्सेस ऑफ दिस फिक्स्ड लिमिट वाज डिक्लेयर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट। वो ज़मीन जो इस हद से ज़्यादा थी वो रियासत की मलकियत करार पाई। और extra land was distributed among the poor farmer so that they cultivate this land and earn their livelihood easily, ताकि वो अपना ज़राए जो मुआश है वो हासिल कर सकें। लैंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर और सर्वेंट, जो गवर्नमेंट ऑफिसर और सर्वेंट थे उनकी ज़मीन की जो हद बरारी की गई। इन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स boundary was also fixed by Zulfikar Ali Bhutto for the official servant. In this case 100 एकड़ लैंड वाज फिक्स्ड फॉर द ऑफिशियल ऑफिसर। अगर कोई सरकारी अफसर उसके लिए 100 एकड़ थी, ये हद 150 भी नहीं, सिर्फ 100 एकड़ थी। इफ़ एन अ गवर्नमेंट सर्वेंट मोर देन 100 एकड़ लैंड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्मॉल फार्मर, या फिर वो भी मलकियत ठहरी रियासत की। दिस रिफॉर्म्स वाज नॉट फॉर मिलिट्री ऑफिसर। ये जो रिफॉर्म थी ये फ़ौजी ऑफिसर के लिए नहीं थी, जो बाकी तमाम सरकारी ऑफिसर थे उनके लिए थी।
آگے لینڈ آف انسٹیٹیوشن، جو اداروں کی مد میں زمین تھی اس کی بھی ادمراری کی گئی، اس کے لیے بھی ایک لمٹ رکھی گئی. فار دا لینڈ آف انسٹیٹیوشن a boundary was fixed. Many institutions in country at that time cover the land more than necessity. ضرورت سے زیادہ ان کے پاس زمین تھی اور کافی زیادہ تھی. ایجی اوقاف، محکمہ جو اوقاف ہے اس کے مد میں کافی زمین تھی، ہاسپٹل، اسکول etc. So the land that was more than the necessity was distributed between the worker who had already no land، جن کے پاس پہلے زمین موجود نہ تھی. آگے پروویژن آف لونز، قرضوں کی فراہمی کی گئی. in this reforms a system was created، ایک سسٹم پیدا کیا گیا in which loans were provided to پیسنٹس، کسانوں کو، فارمر کو آن ایزی ایپیسوڈز، آسان اقساط پر انہیں قرضے فراہم کیے گئے. اٹ واز گڈ اسٹیپ فار دا ویلفیئر آف اسمال فارمر، یہ جو چھوٹے فارمر تھے ان کی ویلفیئر کے لیے بڑا اچھا اقدام تھا. تھرو دا لون منی دے کوڈ ایزیلی گرو کراپس، وہ جو قرضے کی رقم تھی اس سے ایزیلی اپنی جو کراپ تھی، فصلیں تھیں، ان پر خرچ کر لیتے تھے، بیج کھاد وغیرہ لے لیتے تھے. آفٹر دا پروفٹ فرام دا کراپس دے پے دیئر لون، جب وہ فصلیں پک جاتی تھی تو وہ بیچتے اور جو منافع انہیں حاصل ہوتا تھا تو وہ ان سے اپنے روزی روٹی بھی ان کی بن جاتی اور وہ جو لون لیا ہوتا تھا وہ بھی پے کر دیتے تھے. تو یہ بڑا اچھا اقدام تھا، بجائے اس کے ان کی زمین خالی پڑی رہے، ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے، بیج لینے کے لیے، کھاد لینے کے لیے اور تیل وغیرہ لینے کے لیے پیسے ہی نہ ہوں. سپلائی آف ایگریکلچر مشینری. ان ریفارمز آر سسٹم کریٹڈ ٹو سپلائی ایگریکلچر مشینری. چونکہ ہمارے ملک میں جو ایگریکلچر مشینری تھی اس کی بڑی کمی تھی، پرانے اور روایتی طریقے استعمال کیے جاتے تھے زمین کو کاشت کرنے کے لیے. تو یہ ایک بڑا اچھا قدم تھا کہ جو ایگریکلچر جدید مشینری تھی وہ پرووائڈ کی گئی فارمر کو. سپلائی ایگریکلچر مشینری ٹو فارمر، گورنمنٹ سپلائی دیم ایڈوانس مشینری. جدید جو مشینری تھی وہ انہیں گورنمنٹ کیا کرتی تھی، سپلائی کرتی تھی. اور اس طرح تھرو ایڈوانس مشینری دے ڈو مور ورک ان لیس ٹائم، تھوڑے وقت میں وہ زیادہ کاشت کر لیتے، زیادہ ورک کر لیتے. مثال کے طور پر اگر اس وقت ٹریکٹر پرووائڈ کیے گئے ہوں تو اس سے پہلے جو بیلوں پر کاشت کی جاتی تھی تو وہ بڑا ٹائم اس پر لگتا تھا، لیکن ٹریکٹر کی مدد سے ہل جلدی چل جاتے ہیں اور تھوڑے ٹائم میں زیادہ کام ہو جاتا ہے. ان دس وے دے ٹرائی ٹو کلٹیویٹ مور لینڈ وچ بیکم کاز آف مور گرین. زیادہ زمین کاشت کی گئی جو زیادہ پیداوار کا باعث بنے. کنڈکٹ فارمر ٹریننگ پروگرام. دا گورنمنٹ واز کنڈکٹ فارمر ٹریننگ پروگرام. گورنمنٹ نے فارمر کو جو ان لٹریٹ تھے انہیں لیٹریٹ کرنے کے لیے، جو بالکل سادہ تھے اور انہیں جو زرعی طریقے تھے ان سے ہی آگاہی حاصل نہیں تھی، ان کو آگاہ کرنے کے لیے، انہیں بتانے کے لیے کہ کس فصل کو کس طرح اگر ہم اگائیں گے تو ہمیں پیداوار اچھی دے گی. تو وہ ٹریننگ جو سیشن تھے وہ رکھے گئے، ان کے لیے ٹریننگ پروگرام منعقد کیے گئے. دا گورنمنٹ واز کنڈکٹ دا فارمر ٹریننگ پروگرام ان وچ سینئر فارمر آفیسر ٹیل دا فارمر ایڈوانس method of cultivation from which they able to increase their per acre yield. جو وہ اپنی پر ایکر پیداوار تھی اس کو بڑھانے کے لیے ان کو طریقہ کار بتائے جاتے کہ یہ پرانے اور روایتی طریقے چھوڑیں اور یہ جو طریقہ کار ہیں ان کو اپنائیں. رسپیکٹ آف ٹیننٹ. گورنمنٹ ہانرڈ دا ٹیننٹس. جو مزارے ہوتے تھے ان کو عزت دی. فیڈرل لارڈ کین ناٹ گیٹ دیم آؤٹ. کوئی بھی فیڈرل لارڈ جو ہوتا تھا وہ انہیں بغیر کسی وجوہات کے، جنہیں ہم ڈاک کہتے ہیں، انہیں نکال نہیں سکتا تھا. ان دس وے ٹیننٹ ورک ڈیلیجنٹلی. وہ اپنے دل لگی سے کام کرتے تھے. ان دس وے پر ایکر ییلڈ انکریزڈ. انہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ ہم نہیں رہنا اس میں، تو وہ زمین کو اچھا بنانے کے لیے، اچھے حل چلانے کے لیے انہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہم نے ہی کاشت کرنی ہے، تو وہ بڑی محنت اور دل لگی سے کام کرتے تھے. تو اس طرح پر ایکر ییلڈ انکریز ہوئی. جب پر ایکر ییلڈ انکریز ہوتی ہے تو ملک میں پراسپرٹی آتی ہے. تو یہ ایک اچھا اقدام تھا. رائٹ ٹو بائی. جو خریدنے کا حق تھا وہ بھی بڑا یہ ایک اچھا اقدام تھا کہ ٹیننٹ کو دیا گیا، راک کو دیا گیا جو آلریڈی پہلے تھے، مزارے تھے. رائٹ ٹو پرچیز واز گیون ٹو ٹیننٹس. اگر کوئی بندہ زمین کا آنر ہے اور اس کی زمین وہ پہلے کاشت کر رہے کوئی مزارے،
تو اس کو اگر وہ زمین کا مالک بیچنا چاہتا ہے زمین، تو سب سے جو پہلا حق تھا وہ ٹیننٹ کا رکھا گیا، راکھ کا رکھا گیا، مزارے کا رکھا گیا کہ وہ اسے خریدے۔ اف اینی فیڈرل لارڈ وانٹیڈ ٹو سیل دا لینڈ، فرسٹ پریورٹی از ٹیننٹ اف دے وانٹ ٹو بائی، اگر وہ خریدنا چاہیں اور وہ مالک کہے کہ نہیں یار میں تو انہیں نہیں دوں گا، میں کسی اور بندے کو دوں گا، تو وہ پاسبل نہیں تھا۔ کین ناٹ ایبل سیل اینی ادر، دس واز اے گڈ اسٹیپ، یہ ایک بڑا اچھا اقدام تھا گورنمنٹ کا۔ تو آگے نیکسٹ اس کی ہم کنکلوژن ایڈ کریں گے۔ تو کنکلوژن میں جس طرح کافی کویشچن کی بلکہ لکھتا ہی نہیں ہوں، میں کہتا ہوں کہ اس میں جو آپ نے اب تک پڑھا ہے ہم نے اسے وہ چیزیں ہم نے لکھنی ہے۔ یہ جس طرح ہم نے سٹارٹ سے گورنمنٹ اس جنرل جو اپنا ایوب ذوالفقار علی بھٹو تھے ان کی جہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے، وہ لے کر آگے جو انہوں نے ہی میڈ مینی ریفارمز ان ایوری فیلڈ، بٹ اسپیشلی دے میڈ مینی ریفارمز ان ایگریکلچر ریفارمز، اس میں فکسڈ لینڈ اور اس کے علاوہ جو باقی فارمر ٹریننگ پروگرام اور یہ سب ہیڈنگز کا ذکر کرتے ہوئے ہم اس کو کلوز کریں گے۔ اگر ہمارا لیکچر آپ کو اچھا لگے تو اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہیں بھولنا، کیونکہ سبسکرائب کرنے سے آپ کے کوئی پیسے نہیں لگتے، لیکن وہ بندہ جو آپ کے لیے محنت کر رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی ضرور ہوتی ہے۔ تو اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔